گڈ مارننگ ورلڈ. چلیے کہانی شروع کرتے ہیں. تو ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا کہ وینگ نے بالکل بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی، کسی کے ساتھ وہ کنورزیشن ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بات کر کے فائدہ کیا؟ کیوں کرے وہ بات؟ وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی لائف میں ایک دم سارٹیڈ رہنا چاہتا ہے اور اپنی لائف کو وہ اکیلے رن کرنا چاہتا ہے. ابھی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کی مرضی نہیں جانی. ہر کوئی آ کے، ماں باپ نے آ کے بولا شادی کرنا ہے تو شادی کر لی، پتی نے آ کے بولا کہ ڈیوورس دے دو، دے دیا. اب ان لوگوں کی بات سن سن کے ابھی وہ پک چکا ہے. ابھی وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں ایسا کچھ ہو، اور نہیں چاہتا اس کی لائف وہ نہیں چاہتا اس کی لائف اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو. وہ اپنی لائف میں نا ایک دم کیا بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتا ابھی. اور کوئی بھی اس کے بیہاف پہ ڈیسیشنس لے وہ نہیں چاہتا. شی ڈزنٹ وانٹ دیٹ. تو دیٹس وائی ہی ناٹ وانٹ ٹو کنیکٹ ود دیم. تو نا اسی لیے نا بینگ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہتا. بینگ ہمیشہ سے نا اپنی لائف میں بہت ہی زیادہ ہی چپ چاپ رہنے والا، اس کے ساتھ کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں رکھنا، نہ دشمنی نہ دوستی. وہ ہمیشہ سے اپنے لیے ایک پیسفلی لائف چاہتا تھا، لیکن اس کی لائف میں کبھی بھی پیس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا. اس کا من کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. ابھی بھی سب کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کیا چاہیے، وہ کس میں کمفرٹ ہے. نہیں، نو ون کین ریلیٹ دیٹ. بینگ نا یہ سب سوچ رہا تھا، اور وہ نا ہنس رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا. اس کو ہاسپٹل کا فوڈ پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہاسپٹل کا فوڈ ہی کھاتا ہے. جتنا کھاتا ہے وہ اتنا ہی اس کا نا یہ سب کھانے کا بالکل بھی من نہیں کرتا تھا. نیوٹریش ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کا فوڈ بہت اچھا ہے، لیکن بینگ کو ابھی ریمن کھانا ہوتا ہے، کیونکہ بینگ ابھی 2 مہینے سے لگاتار صرف ریمن کھا رہا ہے. صبح شام صبح دوپہر اور رات کو وہ صرف ایک ریمن کھاتا تھا. ہر لوگ ڈاکٹر اس کو اپنا ڈائٹ بڑھانے کے لیے بول رہے تھے، لیکن بینگ نہیں بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی اس کو پتہ ہے کہ وہ ابھی یہاں پہ نہیں رہے گا. اس کی لائف ابھی اکیلے ہی کاٹنی ہے اسے. تو ابھی وہ اپنے لائف کو ایسے ہی تو ان سب چیزوں سے باہر تو نہیں لا سکتا نا. جو ابھی اس کی لائٹ ہو چکا ہے تو وہی ہو چکا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وینگ نا یہ سب ہی سوچ رہا تھا. تو نا وہ وینگ لینسن کو بولتا ہے مجھے ڈیورس دے دو. تو نا لینسن صرف وینگ کو دیکھ رہا تھا، اور اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وینگ کا غصہ کرنا ایک دم جائز ہے. وینگ کبھی بھی اپنی لائف میں ایسے نہیں کر سکتا. وینگ کو ہمیشہ سے لوگوں نے صرف چیزیں تھوپ کے دے دی، بولا کہ تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یو ہیو نو آپشن آن دیٹ. تو نا وہاں پہ وینگ بولتا ہے نہیں، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، مجھے اکیلے رہنا ہے. پھر نا وہاں پہ ڈاکٹر آتا ہے. ڈاکٹر آ کے نا لینسن کو میڈیسن سمجھا رہا تھا کہ وینگ کو ابھی شام کو ریلیز کر دیا جائے گا. تو نا وہاں پہ لینسن نا سب دوائی سمجھ رہا تھا، سمجھ چکا تھا وہ، اس نے ڈاکٹر کو سمجھا دیا تھا. تو ڈاکٹر لاسٹ بار وینگ کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے. تو نا وینگ نے بولا تھا کوئی پرسکرپشن، کوئی دوائی ہے؟ تو نا ڈاکٹر بولتا ہے ہاں میں نے دے دیا ہے، تمہارے ہسبینڈ کو پورا سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کیسے کرنا ہے، کیسے دینا ہے. تو نا وینگ بولتا ہے ان کو نہیں، مجھے سمجھائیے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنے والا. تو نا وہاں پہ نا پھر ڈاکٹر بولتے نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ابھی اپنی الفا کی سب سے زیادہ نیڈ ہے. تو وینگ بولتا ہے تو پھر مجھے کوئی دوائی نہیں چاہیے، اب میں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، مجھے اس بارے میں کچھ بات نہیں کرنی ہے. تو نا ایسا بول کے نا وینگ اٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ کتنا وہ نا چل رہا تھا، وہ اپنے ورڈ سے نکل رہا تھا. نکلنے کے بعد وہ ریسپشن میں آتا ہے اور بولتا ہے کہ 2100 اس
اس کمرے کا بل کتنا ہوا ہے. تو نا سب لوگ اس کو نا وینگ کو صرف دیکھ رہے تھے. وینگ جسٹ وہ کیا کر رہا ہے، سب لوگ نا یہ سب دیکھ رہے تھے. اور سب لوگ جب سنا کہ وینگ نے اس کمرے کا کاسٹ پوچھا ہے تو وہ مطلب کیا بولتے اس کو گائس، وہ ریسپشن بول دیتی ہے کہ ایک منیمم 6 لاکھ کا ہو چکا ہے. تو نہ بینگ نہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. وہ اس کا مطلب وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو نہ وہ وہاں پہ اپنے مطلب ہاتھ پہ ایک رنگ دیکھتا ہے جو اس کی گرینڈ ماں کا تھا، جو اس نے لیا تھا اس کی گرینڈ ماں کا تھا. تو نہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی بہت کاسٹ تھی، وہ ریئر ایک ڈائمنڈ تھا. تو نہ وینگ کیا کرتا ہے، اپنی انگلی سے وہ رنگ نکالتا ہے اور ڈیسک پہ رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے اس سے مطلب تمہارے بل سے زیادہ ہے. تو انہوں سب لوگ شاکڈ ہو گئے تھے کیونکہ وینگ اپنی گرینڈ ماں کا انگوٹھی کبھی نہیں اتارتا. ابھی اس نے کیا کیا. تو نہ وہاں پہ نا جینگ فیملی آتے بولتے وینگ ہم ہیں نا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وینگ نا ایک دم چپ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور بولتا ہے یہ اس سے کام ہو جائے گا. ایسا بول کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. چلا جا رہا تھا تو وہاں پہ نا لینزن بھاگ کے وینگ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو برائڈل سٹائل کیری کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو، اور تمہیں ایسے چلنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تمہیں یہ سب منع کیا گیا ہے. تو نہ وینگ بولتا ہے مطلب تمہیں کیا. تو نہ لینزن بولتا ہے مجھے کیا، میں تمہارا الفا ہوں. تو نہ وینگ بولتا ہے اپنے بکواس بند کرو، تمہیں ہمیشہ سے ہی یہ لگتا ہے نا کہ تم میرے الفا نہیں ہو، تم کسی اور کے الفا ہو. تو نہ وہاں پہ وینگ بولتا ہے شاید آپ ابھی اور کوئی بکواس نہیں سننی. دیکھو میری طبیعت ابھی ٹھیک ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری طبیعت دوبارہ سے خراب ہو جائے، اور مجھے آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے. مجھے آپ لوگوں کے اوپر برڈن نہیں بننا. I really don't want to burden to you. آپ لوگوں کو میں برڈن ہی لگتا ہوں نا. کسی نے بنا پوچھے شادی کروا دی، کسی نے بنا پوچھے طلاق کے پیپرس لا کے سائن کروا لیا، تو ختم ہے نا. آپ لوگوں سے سب رشتہ میرا ختم، ابھی کوئی بھی رشتہ نہیں ہے میرا. تو نہ وہاں پہ وینگ لینزن کے گود سے اترنا چاہتا تھا. تو نہ لینزن وینگ کو مطلب ٹائٹلی پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیتا ہے، اس کو اپنی باہوں میں لے کے آیا تھا. اور وہاں پہ جینگ چین نے وینگ کا انگوٹھی لے لیا تھا اور بولا تھا کہ پیسے آپ کو مل جائیں گے. تو نہ وہ ریسپشنسٹ اپنا سر ہمیں ہلاتی ہے کیونکہ جینگ چین بھی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور سب لوگوں کو جینگ چین کو بھی پتا تھا، اور لین فیملی کے بارے میں بھی پتا تھا. تو سب لوگ نا مطلب وہ ریسپشنسٹ اپنا ریسپسٹ ہاں مجھے نہیں آ رہا ہے میرا اوکے وہ سسٹر وہ اپنا سر ہلاتی ہے. تو نہ وہاں پہ وینگ کو لے کے لینڈ مینشن لینسن جاتا ہے. تو نہ وینگ بولتا ہے چھوڑو مجھے. وینگ لٹرلی مطلب بہت ہل رہا تھا، اس کو بالکل بھی نہیں رہنا تھا ان لوگوں کے ساتھ. وہ جانا چاہتا تھا. وہ لوگ کیوں اس کو پریشان کر رہے، وہ اپنی لائف جیے میں وہ ہم اپنی لائف جیے. مطلب کیوں ایسا کیوں کرنا، خود کی زندگی میں اب پریشانی لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ لینزن لا کے وینگ کو صوفے پہ بٹھا دیتا ہے. تو وہاں پہ میڈم لین بولتے وینگ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، ہم سب نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے. تو نہ وینگ نہ چپ رہتا ہے، وہ بالکل بھی بات نہیں کرتا. تو نہ وہاں پہ یانلی بولتے آشین پلیز کچھ بات تو کرو، ہمارے ساتھ بات نہیں کرو گے تو اپنی سچویشن کو تم کیسے سمجھاؤ گے. تو نہ وہاں پہ بولتے مجھے کچھ سمجھانا ہی نہیں ہے، سمجھایا ان کو جاتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں، جو میرے نہیں ہیں میں ان کو کیوں سمجھاؤں، میں اپنی انرجی کیوں ویسٹ کروں ان لوگوں کے جو میرے نہیں ہیں. تو نہ سب لوگوں کو نا بہت برا لگتا ہے جب وینگ اتنی ہارش باتیں سب لوگوں کو بولتا ہے. تو ونگ نہ اٹھتا ہے اور بولتا ہے آپ لوگوں کو میں برڈن لگ رہا تھا، آپ لوگوں نے شادی کروا دی، آپ لوگوں کا کام ختم، ایک دم ختم، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کچھ بھی لٹرلی آپ کے ابھی نہیں چاہیے، آپ کے اوپر نہیں آئے گا. میں نہیں آؤں گا آپ کی لائف میں.
تو نا وہاں پہ جینگ فیمیا بولتے نہیں اس میں تو بولتے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو میں برڈن لگتا تھا، آپ لوگوں نے شادی کروا دی، آپ لوگوں کا جان چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، آپ لوگوں نے شادی کروا دی تو سوچ لیجئے گا، ابھی سوچ لیجئے کہ میں مر گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا بول کے نا وہ لینزن کی طرف آتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے مجھے ڈیورس پیپرز دیے، میں نے ڈیورس پیپرز سائن کر دیے، تم نے نہیں کیا وہ تمہاری پرابلم ہے، لیکن میری طرف سے ڈیورس ہو چکا ہے اور تمہیں یہ بیوی چاہیے، یہ بیبی کی بات ہے جتنی دیر تک مجھے نہیں لگتا کہ بیبی سروائیو کر پائے گا، اگر سروائیو کر پائے گا تو میرے ساتھ رہے گا ورنہ نہیں، ہم دونوں ہی مجھے پتا ہے کہ ہم دونوں ہی سروائیو نہیں کر پائیں گے، تو ہم دونوں اپنی لائف خود جینا چاہتے ہیں اپنے شرطوں پہ، کسی پہ برڈن ہو کے نہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے ہم دونوں کو کسی کی زندگی میں نہیں رہنا، اور جو لوگ ہمیں اپنی زندگی میں نہیں چاہتے تو ہم دونوں ان دونوں کی زندگی جا کے برباد نہیں کر سکتے نا، ویسے بھی ہم دونوں کی لائف لائن بہت کم ہے، تو ہم دونوں اپنی لائف میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، میں اور میرا بیبی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، تم اپنی لائف میں خوش رہو اپنی اومیگا کے ساتھ، تو نا لینسن بولتے تم میرے اومیگا ہو، تو نا وینگ اپنی گردن دکھاتا ہے، بولتا ہے کہاں پہ بائٹ مارک ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے، مجھے تو دکھ بھی نہیں رہا ہے کہ تم نے کبھی مجھے مارک بھی کیا ہے، اور میں نے تمہیں مارک کیا ہے، ایسا بول کے نا وینگ سائکیسٹکلی ہنس رہا تھا اور بول رہا تھا کہ پلیز اسٹے اوے فرام می، آپ لوگوں کی من مرضی کر لی میری زندگی کے ساتھ، کچھ بھی کیا آپ لوگوں نے کر دیا، آپ لوگوں جتنا آپ لوگوں کا میرا احسان تھا، آپ لوگوں کا مجھ پہ میں نے اتار دیا، جیانگ فیملی کو میری وجہ سے اتنے سارے کانٹریکٹس مل گئے، ان کی بزنس بہت اچھے سے چل پڑی، جتنے خرچے ہوئے مجھے سیل کر کے وہ اب انہوں نے کما لیا، تو نا جینگ فیمیا کو بولتے، جینگ فیمیا اتنا مطلب شاکڈ ہو جاتے وینگ کے منہ سے یہ سن کے، تو نا وہاں پہ جینگ فیمیا بولتا ہے وینگ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تو نا وینگ بولتا ہے میں بکواس تھوڑی نہ کر رہا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں، یہ سچ ہے، دیٹ از ٹرولی ہارٹ بروکنگ ٹروتھ، بیکاز آپ لوگوں نے میری شادی اسی لیے تو کروائی کیونکہ لینس آپ لوگوں کو اتنے سارے کیا بولتے ہیں یار اسائنمنٹس دے سکے، اتنے سارے پروجیکٹ دے سکے، اور آپ لوگوں ملا، آپ لوگوں نے کیا اور آپ لوگوں کو منافع ہوا، آپ لوگ ابھی اسٹیبل لائف جی رہے، ابھی آپ لوگوں نے تو مجھے سیل ہی تو کیا تھا نا لینس کو، تو نا وہاں پہ نا میڈم یوں بولتی وینگ ایسا نہیں، تو بولتا ہے مجھے اس بارے میں نہیں بات کرنی ہے، آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس، پلیز مجھے آپ لوگوں نے آپ کا ہر جہانا لے لیا، آپ لوگوں نے جتنا مجھے پڑھایا کھلایا ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے لے لیا، ہاں ابھی ختم ہے، اور تم سے شادی کر کے میں نے چکا دیا سب کچھ، اور سیکنڈ آف تھاٹ تم نے آ کے مجھے خود بولا کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں، اور میں نے ڈیورس پیپر سائن کر بھی دیے، اور ابھی ان سب چیزوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے لہسن، مجھ پہ تم لوگ ترس کھانا بند کرو، اور میں مرتا جیتا کچھ بھی کرتا آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، دیٹ واز ناٹ سوری رائٹ تھنگس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی لائف میں جاؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہی ہوگی کیونکہ ہر وقت میں بیمار رہتا ہوں، آپ لوگوں کو پریشان رہے گا، اگر میں اکیلے رہتا ہوں میں خود کو سنبھال سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کے اوپر کوئی بھی بے مطلب کا بھار نہیں چاہتا، آپ لوگ اپنا زندگی آرام سے جیے اور میں اپنی لائف جیسا مجھے چاہیے ویسے جینا چاہتا ہوں، ایسا بول کے وینگ نا مطلب چلنے لگتا ہے، تو نا وہاں پہ لینسن بولتا ہے اگر وینگ تم ایک قدم بھی اور گئے نا تو آئی سویئر تم جہاں پہ کام کرتے ہو نا وہ جگہ میں برباد کر دوں گا، تم اس آنٹی کے گھر میں رہتے ہو نا، ایک اولڈ لیڈی کی آنٹی کے گھر پہ، اس اولڈ لیڈی کو میں بے گھر بنا دوں گا، تو جو لوگ تمہیں مدد کر رہے تھے، نہیں حسین
نے حسین نے تمہیں مدد کیا تھا نا اس سٹی سے باہر جانے کے لیے، نے حسین کی فیملی کو میں روڈ پہ لا دوں گا اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا اپنے پیروں کو۔ تو نوین بولتا ہے تم لوگ ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہو لینسن، تم اپنا کام کرو نا، تمہیں اپنے امیگا کے پاس جانا چاہیے۔ تو لینسن بولتا ہے میں اپنے امیگا کے پاس ہی ہوں، اور اگر ایک اور شبد بینگ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں۔ تو وہاں پہ لینسن بولتا ہے ایسا، تو نوین بولتا ہے تم چاہتے کیا ہو؟ پھر لینسن بولتا ہے میرے ساتھ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے ابھی نفرت کرتے ہو پیار کرتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لبین، ابھی میں سچ صرف چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو۔ تو نوین رونے لگتا ہے، بولتا ہے کہ ہر وقت تم لوگوں کا ہی میں چاہنا مانوں، میرا خود کا کوئی لائف نہیں ہے، میرے خود کی کچھ چاہتے نہیں ہے لینسن، ہر وقت تم لوگوں کی باتیں سنو، تم لوگوں کے یوز اینڈ تھرو یوز کر لو۔ اب پھر میں ٹیشو ہونا یوز کیا، پوچھا اپنے سویٹ کو، پھر پھینک دیا، ضرورت جتنی کام اتنا۔ ایسا بول کے نوین رونے لگتا ہے اور بولتے ہیں مجھے نفرت ہے تم سب سے، نفرت نہیں نہ، میں نفرت بھی نہیں کرنا چاہتا تم سب سے، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے بھی من میں رکھنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں نفرت میں بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، کبھی نہیں، نیور ایور، یو آر ناٹ اور مائی سول، میں تم لوگوں کو کبھی بھی اپنی لائف میں لانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایسا بول کے وینگ وہاں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا، اور وینگ کو اچانک سے اپنے ٹمی میں پین ہونے لگا تھا۔ پھر وینگ بولتا ہے تو سب لوگ وینگ کی طرف دیکھتے، وینگ جو فلور پہ بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل پوزیشن میں، اور اپنے ٹمی کو ہاتھ پکڑ کے رکھ رہا تھا۔ تو وہاں پہ لینسن جاتا ہے اور وینگ کو اپنی گود میں لے لیتا ہے اور اپنے روم میں لے کے چلا جاتا ہے۔ وینگ ابھی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ لینسن نے بولا ہے تو لینسن کرے گا ہی، مطلب لینسن کرے گا ہی۔ اگر وہ ان لوگوں کو نہیں ہرٹ کرنا چاہتا جو لوگ اس کے ساتھ تھے، جب وہ کوئی نہیں تھا، اس کی فیملی بھی نہیں تھی، تب وہ لوگ تھے، ان لوگوں کی زندگی وہ ہیل نہیں بنانا چاہتا، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ ان سب سے دور ہے۔ تو وہاں پہ بینگ مطلب اپنے لینسن کے بیڈ پہ مطلب ایک دم مطلب سویا ہوا تھا، اپنے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی لائف سے کیا کرے، مر جائے تو اچھا ہوگا، اس سے ایسا مطلب ایسے ٹارچر تو ہونے نہیں پڑے گا نا۔ تو وہاں پہ لینسن کھانا لاتا ہے اور وینگ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے دیتا ہے، کیونکہ وینگ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ابھی لینسن اتنے زیادہ غصے میں ہے کہ لینسن کسی کو بھی مرڈر کر سکتا ہے، کسی کا بھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی لائف مطلب اس کی وجہ سے کسی اور کی لائف مطلب وہ ڈسٹروائے ہو، بالکل نہیں، وہ نہیں چاہتا۔ وہ کیوں چاہے گا کسی اور کی لائف ڈسٹروائے ہونا؟ تو ایسے ہی دن بیتے رہتے، وینگ مطلب کچھ نہیں بولتا، کیونکہ لینسن نے بہت ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اگر تم کچھ کرو گے، کچھ بولو گے اپنے بارے میں غلطی، میں سچ بتا رہا ہوں وینگ، تم میرا وائس سائڈ دیکھو گے۔ تو لینسن وینگ کے ٹمی میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا بیبی کو فیل کرنے کے لیے، لیکن لینسن کا ہاتھ، وینگ نے بولا تھا کہ تمہارے یہاں پہ رہ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی آ کے ٹچ کر لو گے، خریدا نہیں ہے، رکھیل نہیں ہو تمہاری۔ ایسا سن کے لینسن کا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ وینگ کو پیار کرتا ہے۔ ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے، ہی ہیو اے جسٹ مسٹیک، بٹ وہ ایسے تو نہیں کر سکتا نا، وہ ایسے سب لوگ اس کو ایسے مطلب ٹریٹ کر رہے ہیں، کیوں وینگ ایسے کیوں ٹریٹ کر رہا ہے؟ وینگ کو پتہ ہے، وینگ کو ابھی بہت برا لگ رہا ہے، وینگ ریئلی مطلب فیل ہرٹ۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ سب لوگوں کو ایسے بات کرے گی۔ پھر اس کے دن کے بعد سے وینگ نے بول دیا تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اس کو پسند نہیں ہے، شی ڈزنٹ لائک دیٹ۔ اس کو یہ سب مطلب وہ عجیب لگ رہا تھا اس کو، کیونکہ اس کو ایسا مطلب دکھاوا لگ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ وینگ کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے۔
تو اسی لیے شاید سب لوگ اس کے اوپر ترس کھا رہے ہیں، ونگ کو ایسا لگتا تھا، لیکن سچ میں وہ لوگ اس سے پیار کر نہیں پاتے تھے، اسی لیے شاید ونگ کو ایسا لگ رہا تھا۔ ونگ نہ ہمیشہ سے ہی اپنے مطلب فیلنگ کو ایکسپریس کرنے میں بہت اچھا تھا، لیکن کوئی بھی اس کو نہ پیار کی مطلب اس کی چیزیں تھی، لیکن اس کی چیزیں نے بھی اس کا استعمال کیا ان لوگوں کی لائف کو سدھارنے کے لیے۔ کیوں کرے وہ ایسے انسانوں کے ساتھ رہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے بیچ دیے لینس کو؟ تو اوبیسلی نا وہ ایسے نہیں کر سکتے، ایسا نا وہ مطلب وہ بہت ہی رو رہا تھا لٹرلی، اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ تو نا وینگ جب یہ سب سوچ رہا تھا نا تو لینزن نا ونگ کے پاس آتا ہے اور اس کے پیروں کو مساج کرنے لگتا ہے، تو نا ونگ اس کا پیر کھینچ لیتا ہے اور انکمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی ونگ کا مطلب پلی بہت زیادہ گرو ہو گیا تھا، مطلب بہت ہی زیادہ کیوٹ لگتا تھا ونگ نہ کبھی بھی لینزن کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، کسی کے ساتھ نہیں، وہ ایک دم چپ چاپ رہتا تھا۔ ڈاکٹر بولا تھا کہ ونگ اگر ٹھیک نہیں مطلب وہ اگر نارمل نہیں ہوگا تو بیبی اور بچہ اس کو سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو نا ایک دن ونگ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی نا، ونگ مطلب گر گیا تھا، تو وہاں پہ نا ڈاکٹر نے ونگ کو بہت مشکل سے بچایا تھا۔ پھر بچانے کے بعد ونگ کو نا ہاسپٹل نہیں لے کے گئے تھے، یہاں پہ ونگ ٹھیک ہو مطلب ٹھیک تھا گھر پہ ہی۔ تو نا لینزن نا ونگ کے پاس جاتا ہے اور اپنے گھٹنوں میں آ جاتا ہے اور اپنا سر نیچے کر کے بولتا ہے معاف کر دو پلیز، مجھے پتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے بہت زیادہ تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان لے لو۔ پلیز ونگ، تم چاہو تو میری جان لے لو، پلیز اپنے ساتھ ایسا مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، I really love you, I can't live without you, please۔ تم چاہتے ہو کہ میں خود کو سزا دوں؟ تو نا وہاں سے ایک بیلٹ لیتا ہے اور خود کو نا مارنے لگتا ہے بہت زور زور سے۔ ونگ نہ دیکھ کے مطلب ڈر جاتا ہے کہ لینسن ایسا کیوں کر رہا ہے، تو نا وہ ونگ لینسن کے پاس بھاگ کے جاتا ہے اور بولتا ہے لینسن، اس کا بیبی بم پکڑ کے وہ وی لینسن سے اس کا مطلب بیلٹ چھین لیتا ہے۔ وی لینسن کے شریر پہ ایک دم داغ ہوئے گئے تھے بیلٹ کے، تو نا ونگ لینسن بولتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں سچ بتا رہا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میری متی ماری گئی تھی، پلیز ونگ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، ایک بار مجھے چانس دے دو، میں تمہیں اور میرے بچے کو کھونا نہیں چاہتا، میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لینسن رو رہا تھا اور اس کے مطلب وینگ نا مطلب دیکھ کے نا چونک جاتا ہے، تو نا وینگ بولتا ہے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، لیکن میرے دل میں ابھی کسی کے لیے جگہ نہیں ہے ابھی لینسن، میں کسی کو اپنے دل میں جگہ بھی دینا بھی نہیں چاہتا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو نا لینسن بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ تمہارے دل میں نہیں ہیں تو ہمیں تمہیں دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نارمل رہو جیسے ہم اسٹرینجر ہیں، ہم تمہارا دھیان رکھتے ہیں، ہم تمہارے نوکر ہیں، ایسے بس پریٹینڈ کرو، پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے دل کو سنبھالو پلیز بھابھی۔ ایسا بول کے نا لینسن بولتا ہے کہ میں تمہارا نوکر ہوں، میرا نوکر کی طرح مجھے ٹریٹ کر لو۔ تو نا ونگ بولتا ہے ہم لوگ دوست نہیں بن سکتے، ہمیں پتہ ہے، تو تمہارا نوکر تو میں بن ہی سکتا ہوں، ساری زندگی میں ایسے ہی رہنے کے لیے تیار ہوں ونگ پلیز۔ تو ونگ بولتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو دھیان رکھوں گا ڈونٹ وری، لیکن میں تم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ پھر نا لینسن بولتا اچھا ٹھیک ہے، تو ایسے ہی دن بیتتے رہتے ہیں۔ ونگ ابھی اپنے باڈی کا دھیان رکھتا ہے، تو ڈاکٹر نے بولا پروگریس اب اچھا ہے۔ جب ونگ کا ڈیلیوری کا وقت آیا نا تو ونگ کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوئی تھی، لیکن لینسن کی پیار کی طاقت نے ونگ کو بچا لیا تھا، اور گاڈ بھی چاہتے تھے وہ دونوں ایک ساتھ ہو جائے، تو ان دونوں کا ایک کیوٹ سالفا بیبی بوائے ہوتا ہے جس کا نام
آئی-1 رکھا جاتا ہے۔ تو گائس یہ ہیپی اینڈنگ نہیں ہے، یہ دیٹ از ناٹ ہیپی اینڈنگ، جسٹ یہ وہ دونوں ساتھ ہے لیکن بینگ نے اس کو معاف نہیں کیا، کسی کو بھی معاف نہیں کیا، وہ اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھے سے رہتا ہے۔ تو گائس یہی کہانی پہ ختم کرتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی۔ یہ کہانی یہیں پہ ختم ہے، اس کے بعد سے نیو کہانی شروع ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں اگر اس کا اسپیشل ایپیسوڈ چاہیے تو 500 لائک تو چاہیے، پھر میں اس کا اسپیشل ایک ایپیسوڈ ضرور لاؤں گی۔ آئی لو یو گائز، تھینک یو سو مچ فار دا سبسکرائب، اور مجھے سننے کے لیے بھی تھینک یو، بائے بائے۔